بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علانور وزیر کتن کو ز پارلیمنٹ ہاؤس کے موجود یم نن بعد پارلیمانی ممبرانو سرا چکم په دنیا کې موجوده صورتحال جوړ شوی دی یا چکم موجوده صورتحال دی پاغه والا سره به خبرې کوو چې دوی په موجوده صورتحال باندې نظر سلري او دین علاوه دنیا کې موجوده صورتحال دی دوی په خیال باندې کم طرف ته روانو یا روان دي او دین علاوه چکم دنیا کې موجوده صورتحال دی نړۍ ته او بیا خاص کر اسلامي ملکونو ته پیغام سلري او دین علاوه د پاکستان د کردار په حواله سره د دوی رائے صدا په دې مختلفو چیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځي د موږ سره اوسئ. کله کله خو ماته سه لوبې ټوکې ښکاري ځکه چې جنګ وشو میزایل هم یو بل باندې ولي بیا ورته وایي چې دلته د میزایل در لره کوو نو څه لوی شی روان دی او موږ پکې ځان خراب کړو چې په ضرور د وخت نه مخکې هم چې دی د ټرمپ صاحب نامینیشن وکړو زموږ پکې څه ډېر آی ډونټ نو چې دې نه مخکې به اوس نور د دې ریپریکشن سیخو څه ډېره غټه فایده هم ترې چېرته نه کړه او دا ښه کار وشو دا چې کم از کم دا ملکونه امن طرف ته لاړه ځکه چې د پوره منطقې دپاره دا حالات ښه نو نقصان او دین علاوه امن ضروری دی او د سره سره تاسو په خیال باندې سیز فایر خبره هو شو سیز فایر به مطلب عمل درآمد به په هم کیږي دا حالات کوم طرف ته روان دي په نړۍ کې یاره دا چې دی اوس څنګه ټرمپ چې راغلی دی دا انسرټنټي چې دی د علاقو کې زیاته شوې ده ګوره غزه ته وګورئ په دې دم مررسه کې د عراق د ایران او د اسرائیل په دغه کې د غزه هغه مده بیا کمزورې شوه هغه دوباره راوچتل غواړي هلته چې کوم ناروا او ظلم روان دی داسې په دې لنډو تاریخ کې موږ نه لیدلی هغه چې تکه جرمني کې یهودیانو سره هولوکاست شوی وای نه پس دا هم له سخت ظلم چې دی نو د دې څه ناڅه مخنیوی پکار دی د خطې د ملکونه د پاکستان پکار دی چې دې د خپل اکټیو کردار ادا کړي او هغه جنوساید چې دې دغه مخنیوی وکړي. وای به څنګه راځي د هغې دپاره اتحاد اتفاق ضروري دی؟ هغې دپاره اتحاد اتفاق هم ضروري دی بل پاکستان سره بیا هم په امریکایانو باندې لږ ډېر لیوریج شته نو هغه که کوشش وکړي استعمال وکړي نو څه ناڅه فرق کیدای شي چې بیا هم پروزي. دنیا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ رات کو جو یہ حملہ ہوا تھا قطر کا اس کے بعد کو خدشات بہت بڑھ گئے تھے اور یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ جنگ بڑھ جائے گی لیکن یہ جو سیز فائر امریکہ نے کرایا یہ بڑی خوشائن بات ہے اور اللہ کرے اس پہ عمل درآمد ہو اور خطہ امن کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں ہم روز سے جہازوں کا نکلنا یہ سب چیزیں منسلک تھا آنے والے کنفلکٹ کے مستقبل پر. دنیا کو امن کی طرف ہی جانا چاہیے تو موجودہ صورتحال آپ کے خیال میں کس طرف جا رہی تھی؟ سیز فائر کا مطلب اعلان تو ہو گیا لیکن پھر بھی حالات آپ کے خیال میں جا کس طرف رہتے ہیں؟ نہیں اب تو سیز فائر ہو گیا اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. امریکہ گارنٹر ہے اور دنیا کے یورپ کے بھی بڑے ممالک جس میں جرمنی اور یو کے اور فرانس شامل ہے ان کی بھی اس میں حمایت حاصل ہے اور بڑا غلط ہو گیا تھا کہ مسلمان ممالک میں بھی ایک ذات ہو گیا تھا. سعودی عرب نے کنڈیم کیا تھا اس حملے کو ایران کے تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ جب جنگ ہے وہ بڑھے تو پھر مسلمان ممالک میں آپس میں پھیل کے آپس میں ہم ایک دوسرے کو نقصان اٹھائیں اور بٹیں. اللہ کا شکر ہے وہ چیز رک گئی. اتحاد اتفاق ضروری ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کی موجودہ صورتحال میں دنیا کے لیے اور پھر خاص کر مسلم امہ کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میسج یہی ہے کہ آخر پہ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے تو پہلے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور امن کی بات کریں. امن میں ہی سب کی بہتری ہے. پاکستان کے کردار سے آپ مطمئن ہیں؟ جی پاکستان بڑا سوچ سمجھ کے خط میں چل رہا ہے اس کا کلیدی کردار ہے اور وہ بڑا سوچ سمجھ کے چل رہا ہے اور میں بڑا مطمئن ہوں. دنیا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دنیا کی موجودہ صورتحال تو کافی تشویشناک ہے. یہی حالات چلتے رہے تو میرے خیال سے یہ سارے جو سمپٹمز ہیں یہ تھرڈ ورلڈ وار کے نظر آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کرتے ہیں اللہ خیر کرے. اور یہ جو فساد اور فتنہ ہے اور خاص طور پہ امریکہ اور یہ جو اسرائیل کر رہے ہیں انہوں نے جو غنڈہ گردی اور بدماشی مچائی ہے اس کو جب تک نہیں روکا تو اسی طرح ظلم ہوتے رہیں گے. فلسطین کے ساتھ بھی پہلے ہوئے اب ایران کے ساتھ ہو رہا ہے تو بہرحال امریکہ کو جو منہ توڑ جواب ایران والوں نے دیا ہے مجھے لگتا ہے کچھ جو ہے بدلہ فلسطین والوں کا لیا ہے انہوں نے. تو ہم تمام اسلامی ممالک کو تمام کو سپورٹ کرنی چاہیے اور امریکہ کے خلاف اور یہ اسرائیل کے خلاف ایک پراپر پروٹیسٹ ہونا چاہیے. ہر جگہ ہر کنٹری کو ہونا چاہیے اور کچھ نہیں تو امت مسلمہ کے جتنے کنٹریز ہیں ان کو سب کو یکجا ہونا چاہیے. اس وقت کی بہت اشد ضرورت ہے کہ جب تک ہم مسلمان ایک نہیں ہوں گے تو ہماری اسی طرح چلتی رہے گی. یہودی لابی ہمارے اگینسٹ چلتی رہے گی.
مسلمانوں کی ایک ہونے کی آپ کو امید ہے؟ آپ نے بھی بات کی، تو کیا مسلمان ایک ہی ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کے مطلب حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں، تو یہ آپ کے خیال میں حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ سیز فائر مطلب ایک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے خیال میں حالات کیوں ایسے بن گئے ہیں اور کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ یہ حالات جو اپنا جو ٹھاٹ ہے امریکہ نے اپنی بٹھانے کے لیے اور اسرائیل نے اپنی ریاست منوانے کے لیے جو غنڈہ گردی مچائی ہوئی ہے، ان کا بیسک ریزن تو یہی ہے. اور حالات اب سیز فائر ہو تو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو جتنے مسلمان ہیں اور جتنے مسلمان ہونے کا پہلا تقاضا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں آپس میں اتحاد کرنا چاہیے. جب تک مسلم کنٹریز ایک نہیں ہوگی، یونٹی نہیں ہوگی، تو ہم تو پھر مقابلہ کس سے کریں گے؟ یونٹی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جو میرے خیال سے اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، اور جو واقعی اسلامی شرعی قانون پہ جو ملک بنے ہوئے ہیں، ان کو تو یہ کرنا پڑے گا. جس طرح سے ایران ہے، پتہ چلتا ہے بھائی صحیح اصل معنوں میں جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. تو ہمیں تو پاکستان نے تو ویسے بھی ماشاءاللہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے. پاکستان کو مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کے لیے یا اتحاد اتفاق پیدا کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ جو کانفرنسز ہیں کرنی چاہیے، یو این او میں آواز اٹھانی چاہیے، بلکہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے کیا بھی ہے، اور مزید آگے کوششیں کرنی چاہیے. ہم مسلم کنٹریز کو سب سے پہلے یونٹی پہ آنا چاہیے. دنیا میں جس طرح کی صورتحال بن گئی دنیا کے لیے اور پھر خاص کر مسلم امہ کے لیے، آپ کا میسج کیا ہے؟ مسلم امہ کے لیے میرا میسج تو یہی ہے کہ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور جو ہمارے نبی کے فرمان ہیں ان کو فالو کیا جائے. اور مسلمان کا بھائی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے اور یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے ہر لیول پہ، چاہے وہ پولیٹیکل لیول ہے، گراؤنڈ لیول ہے، چاہے کنٹری لیول ہے، انٹرنیشنل لیول ہے. ہمیں یو این او میں، ہمیں جو سی آئی او والی کانفرنسز ہیں، ہر لیول پہ ہمیں یونٹی کا لازمی جو ہے کرنا چاہیے. دنیا کی موجودہ صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی جنگ بندی ہوئی ہے، بہتر ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے بھی بہتر ہے. اس کی بھی اسرائیل کی بھی کانپیں ٹام گئی تھی، تو اس نے بھی شکر کیا کہ پیچھے سے ٹرمپ نے کوئی اعلان کر دیا ہے، کوئی سیز فائر کر دیا ہے. اس وقت مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو رہے تھے، اور اس کو پتہ چل جانا تھا کہ مسلمانوں کو چھیڑنا اتنا آسان نہیں ہے. اس نے فلسطین پہ جو ظلم کیے، جو غزہ پہ انہوں نے ہمارے بزرگوں، بیٹوں، بھائیوں کو شہید کیا ہے، اس کا جواب اس دفعہ اس کو ملنا تھا. مگر میں سمجھتا ہوں اس کی جو ہے نا ٹانگیں کانپ رہی تھی پہلے ہی. یہ تو میں سمجھتا ہوں چلو بہتر ہو گیا کہ یہ جنگ تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، پوری دنیا پہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. تو ایران تو ہم تو پوری قوم ایران کے ساتھ کھڑی تھی. بالکل امن ہی ہونا چاہیے، پوری دنیا میں انسانیت کی قدر ہونی چاہیے اور انسانیت کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھنا چاہیے. ساتھ ساتھ آپ کے خیال میں یہ حالات کس طرف جا رہے تھے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ چلو باقی دنیا کو چھوڑے، یہ ہمارے ایران تو ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا مسلمان ملک ہے، پوری قوم اس دفعہ اس کے ساتھ کھڑی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہو گیا ہے. امن ہونا چاہیے اور پوری دنیا میں امن ہونا چاہیے. دنیا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے دنیا کے لیے اور پھر خاص کر مسلمانوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میرا میسج یہ ہے کہ جس طرح ایران نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے، تو ان کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے. جس طرح دیا ہے آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جرت نہیں کریں گے مسلمانوں کو چھیڑنے کی. کیا یہ سب کچھ اتحاد اتفاق کی وجہ سے ہوا ہے، اور پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی پوری قوم ان کے ساتھ تھی. دیکھیں، پوری دعائیں، ہماری پورا ملک جو ہے ان کے لیے دعائیں کر رہا تھا، بلکہ میں کہتا ہوں پورے مسلم امہ ان کے ساتھ تھی. دنیا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، موجودہ صورتحال جو ہے وہ ہمیشہ سے جو بات ہم دورے میں بھی کر کے آئے ہیں اور یہاں بھی کریں، جنگ از ناٹ دا سلوشن ٹو دا پرابلم. اور یہ آہستہ آہستہ ممالک کو سمجھ لگ گئی ہے، خاص طور پہ وہ ممالک جو کہ جو کہتے ہیں نا حق کے خلاف ورزی کرتے ہیں، بولیز بیہیویئر ہوتا ہے. اسرائیل ہو گیا، انڈیا ہو گیا، لیکن الحمدللہ دونوں کو بھی منہ کی کھانی پڑی. جس طرح سیز فائر کے لیے بھاگے ہیں کیونکہ ایران تو آل ان ہو گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم
جو ادارے جو پیس بلڈنگ ادارے ہیں, جو ٹریٹیز ہیں دیٹ پروموٹ پیس, اگر ہم ان کی خلاف ورزی کریں گے تو دا ہول ورلڈ ول بی ان کیوس. 2 ممالک کی بات نہیں ہے, پورے ریجنز اس کے اندر لپیٹے جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ واپس ہمیں جانا چاہیے انہی اداروں کے پاس. UN ہو گیا, پیس بلڈنگ ٹریٹیز ہوگی, اور اگر ہم ان کی خلاف ورزی کریں گے تو دین دا ورلڈ ول بی ایٹ وار. د دنیا په موجوده صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور صاحب ډېره مهرباني تاسو شکریا ادا کوم. نن سبا چې په دنیا کې کم حالات جوړ دي جی, خاص کر موږ او تاسو وګورو د فلسطین د ډېر وخت نه د 1967 نه واخله تر اوسه پورې مسلسل په داسې عذاب کې دي چې هغوی لګیا دي او د هغوی اسرائیل د هغوی خلاف هر وخت هغه خبره جګړې دي, جنګونه دي, او د هغوی سره هیڅوک داسې نشته د مدد کولو والا. ټول مسلمانان ملکونه چې دي صرف د الفاظو استعمال قرتي کېږي, خو عملي طور د هغوی سره هیڅوک ملګرتیا هغه شان نه کوي لکه څنګه چې پکار ده. دې څو کلونو کې خو چې موږ او تاسو وګورو نو په غزه کې یا په دې نه علاوه چې څومره فلسطین دی نو هغوی ډېر زیات خلک چې دي نو هغه یو خو شهیدان شو, د هغې نه علاوه داسې شو چې هغه خبره د چا لاس نشته, د چا خپې نشته, د چا سترګې دغه شوي دي. مطلب چې هغه هم د کار نه وتي, انتهایی مظلوم دی. انتهایی مظلوم خلک دی, خاص کر پکې هغې کې زنانه ماشومان ټول چې دي نو هغه متاثر شوي دي. اوس د هغې نه پس بیا په دې ملک کې تاسو چې موږ وګورو نو زمونږ په دې ټوله نړۍ کې د دې ملک هم دغه حالات دي, په دې نړۍ کې هم دغه حالات دي چې هغې څوک زورور دی د هغې اختیار دی. نو په نړۍ کې نن 15 کسان چې دي هغوی وی زمونږ سره به ټول اختیار را سره وي. په هغه کې یو امریکا ده, روس دی, فرانس دی, انګلینډ دی او چاینا ده جي. هغه ویټو پاور هم دی, هغوی سره دا اختیار ور سره دی او هغه موږ داسې دغه کوي لکه چې دا نور خلک چې دي دا انسانان صرف دوی دي او دا نور خلک چې دي نو دا ټول زناور دي. هیومن رایټس والا خبره صرف هسې یوه خبره ده, د دې نه علاوه نور ټول هم دغه 15 کسان ویټو پاور چې دا کم دي که ته ډېره ښه قرارداد دلته ویسې او به ویټو شي, خبره به ختمه شي. بیا چې څوک دا تپوس هم نشي کولی چې دا چارټر چې دا چا جوړ کړی دی بین الاقوامي, دا قانون چې چا جوړ کړی دی په دې کې خو هم یو ترمیم پکار دی چې د نورو خلکو ته چې دا موږ تاسو او موږ نور د دنیا څومره ملکونه دي دا ټول انسانان دي, د دوی سره هغه شان سلوک پکار دی. نن تاسو وګورئ د ایران سره چې کوم سلوک وشو, کوم حالات چې دي په هغې کې هغوی لګیا دي او هغوی څنګه په بېدردۍ سره هغوی شهیدان شو, د هغوی آرمي والا د هغوی چې څومره سیندانان دي هغوی ټول شهیدان شو, هغوی داسې وشتل. نن هغوی چې بیا شروع کړه خو زه ایران والا او د هغوی قیادت ته د هغوی عوامو ته زه خیرات تحسین د هغوی پیش کوم او ډېر دغه ول ورکوم چې شکر الحمدلله چې داسې مسلمانان شته چې په هغوی کې ایمان شته او کلک ودرېدی شي. جواب ورکولو په صحیح معنو کې جواب ورکړه. نو د هغې په وجه باندې نن امریکې غونې دغه چې دی یو ډېر لوی پاور ځان ته وي په دنیا کې, هغه هم وروستو شوی دی, هغه هم په دې مجبوره شوی دی. که موږ او تاسو ټول همدغه شان ایماني قوت لکه څنګه چې زموږ عمران خان صاحب دی هغه کې همدغه خبره ده چې هغه کلک ودرېږي او چې کله کلک ودرېږي څوک زموږ دلته چې څوک دي نو زما په خیال چې تر اوسه پورې چا دا خبره هم نه ده کړې چې یاره د ایران سره زموږ سره په هغه د همدردۍ اظهار چې دی هغه هم په ډېر دغو الفاظو کې ديمي الفاظ چې ورته څه ته وایي هماغه الفاظو کې موږ صرف کړی دی. د دې نه علاوه موږ د کلک ودرېدو خبره هم نه ده کړې. نو د دنیا کې چې دا حالات دي د حالاتو ټیکولو لپاره پکار ده چې بین الاقوامي کم قوانین دي هغوی کې هم داسې طریقه باندې ادار سره جوړ شي چې څوک داسې اقدام نشي کولی لکه څنګه چې دا کېږي صرف د لیکلو هاده پورې نه بلکې عملي طور دا شی نه پکار دي. بالکل عملی پکار دی, په ټوله نړۍ کې امن پکار دی او دې نه علاوه په دنیا کې چې کوم موجوده صورتحال جوړ شو ستاسو په خیال باندې دا کم طرف ته دا صورتحال روانو یا روان دی یا دا کم چې روانو نو که داسې روان وی او لګیا وي او دوی وایي چې یاره موږ اوس جنګ بندي کړې ده, که جنګ بندي اوس شوي او دا په دې باندې عملا واقعي صحیح عمل وکړی شي خو ټیک ده, که نه نو دریم جنګ عظیم چې دی هغې طرف ته خلک روانو او دریم جنګ عظیم چې دی دا بیا نن سبا دومره خطرناک دی چې په هغه وخت کې خو به په دویم جنګ عظیم کې هیڅ قسم دومره اسلحې نه وه. اوس خو اټمي اسلحې چې دي هغه د هر چا سره ورسره دي او د دغه استعمال چې دی دا تاسو وکتل چې د ایران نه د اسرائیلو او د اسرائیلو نه د ایران پورې وشتل وشو, نو بیا به د یو ملک او د بل بر اعظم د وشتلو دومره داسې خلکو سره دغه ورسره دي اسلحې چې که دغه استعمال وشو نو زما په خیال چې په دنیا کې به ډېر لویه تباهي راشي.
د دنیا چې کوم موجوده صورتحال او ستاسو نړۍ ته هم بیا خاص کر مسلمانان ملکونو ته پیغام څه لرئ؟ زه دا پیغام لرم مسلمانانو ملکونو ته ټولو ته چې الحمدلله موږ مسلمانان یو، خو زموږ په الله تعالی باندې کلک ایمان او یقین پکار دی، او په دې باندې خبره پکار ده چې موږ د هیڅ چا نه متاثره نشو، د چا د زور طاقت نه متاثره نشو. امریکا زورور ده، روس زورور دی، چین زورور دی، یا انګلند زورور دی، فرانس زورور دی، یا نور داسې خلک زورور دي. زورور چې دی یو الله دی، او الله تعالی چې زموږ سره کلم په کلکه باندې ودرېږي نو بیا او موږ واقعي چې ایمان والے نو اله به زموږ سره الله تعالی ودرېږي. لکه څنګه چې په بدر کې ودرېده الله تعالی د هغه بدر 313 کسانو سره د زرو کسانو مقابله کول، او د هغې سره چې څنګه الله تعالی وله بیا پته ورکړه. دې نه علاوه نور فتوحات چې څومره شوي دي د مسلمانانو چې هغه ټولو سره الله تعالی مدد و دغه ایمان باندې که موږ فرض کړه په دغه طریقه باندې مسلمانانو ته وایم چې تاسو زموږ ایمان اولنی دا ضروری خبره ده چې زموږ ایمانی طاقت دې حد ته ورسي چې موږ په الله تعالی باندې یقین وکړو. دا هر څه چې کوي الله تعالی یې کوي. دنیا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں دنیا میں جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں وہ تو تیسری جنگ عظیم کا پیش قدم ہے. اب پاکستان نے دیکھنا ہے کہ پاکستان نے کس طرف کھڑا ہونا ہے. پاکستان اپنی ریجنل الائنسز کے ساتھ کھڑا ہوئے گا یا اسی طرح روز بروز اپنی پوزیشن شفٹ کرتا رہے گا، تو یہ اب پاکستان کا فیصلہ ہے. روز بروز پوزیشن شفٹ کرنے سے نقصان ہی ملتا ہے؟ تو 100% نقصان ملتا ہے، کیونکہ پھر کوئی بھی آپ پہ اعتبار نہیں کرتا کہ کبھی آپ کہیں چائنا اچھا ہے، کبھی آپ کہیں امریکہ اچھا ہے، کبھی آپ کہیں کہ آپ فلاں کے دوست ہیں. تو ہر کسی کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ دنیا جو اس وقت جس اصول پہ چل رہی ہے وہ مائٹ از رائٹ والے، اور طاقتور کی بات ہر کوئی مانتا ہے. پاکستان کے دوست بھی ہے، بائی بھی ہے، لیکن دوستی اور بائی کا رشتہ بھی مختلف ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی موجودہ صورتحال آپ کے خیال میں کس طرف جا رہی تھی؟ دیکھیے دنیا کی صورتحال ابتر ہوگی، کیونکہ غزہ کی جو نسل کشی پہ خاموشی ہم نے اختیار کی ہے اس کی سزا تو ہمیں ملے گی، اور اس کی سزا ملنی بھی چاہیے. تو اب سزا کا وقت ہے. باقی یہ ہے کہ مسلم امہ کو اکٹھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پاکستان کا ایک لیڈ رول بنتا ہے، جس طرح کا دیکھیں ہماری ایک آرمی ایک ڈیفنس سسٹم ہے. یہ میں سمجھتا ہوں پوری مسلم امہ کی امانت ہے. مسلمانوں میں اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے؟ یہ تو 100% ضرورت ہے، پر نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے نظر نہ آنے کی؟ نظر آنے اپنی آپسی رنجشیں ہیں. دیکھیں جو بھی ملک ہے اس کا بارڈر اٹھا کے دیکھ لیں. ہمارے ساتھ افغانستان ہے، ہم افغانستان سے ناخوش ہیں. ایران کے ساتھ آذربائیجان ہے، وہ آذربائیجان سے خوش ہے. عراق کے ساتھ ایران ہے، وہ ان سے ناخوش ہے. تو یہ تو چلتا ہے. دنیا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ورلڈ کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. جب تک ہم یہ معاشی بندشوں کا شکار رہیں گے ہم سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے. تو جلد از جلد اس جنجال سے جان چھڑانی چاہیے، اور اپنے آپ کو ہر لحاظ سے اور زیادہ مضبوط کرنا چاہیے. جنجال سے جان چھڑانے کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ اس کے لیے اپنی معیشت کو بہتر کرنا پڑے گا. معیشت بہتر کرنے کے لیے اپنی سیاسی صورتحال کو بہتر کرنا پڑے گا. معیشت کی بہتری یا سیاسی صورتحال کی بہتری کی آپ کو کوئی امید ہے موجودہ حالات کے مطابق؟ میں تو بالکل نہیں نظر آتی. وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو جب سلیکٹڈ حکومت ہوگی تو کیا آپ امید کی بہتری کر سکتے ہیں. کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دنیا کی موجودہ صورتحال اس وقت بڑی تشویشناک ہے. پہلے اسرائیل پچھلے 1.5 سال سے فلسطینیوں پہ انپریسیڈنٹڈ ظلم کر رہا ہے. ان کو مار مار کے ان کا پاؤڈر بنا دیا ہے، بھوسا بنا دیا ہے. ظلم کی وہ داستانیں رقم کی ہیں جو اس سے پہلے اس ماڈرن ورلڈ میں نہیں تھی. اب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا اور پھر اس کے سپورٹ میں امریکہ نے حملہ کیا، اور ایران نے جتنی ریٹیلیشن کی اس میں امریکہ نے ان کی مدد کی وہ میزائل روکنے میں. آج صبح سے یہ گڈ نیوز آ رہی ہے کہ شاید وہ سیز فائر ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن ایران کا بہت لاس کر دیا. ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو سب کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے. تو بہت سینسٹیو صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ملک کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے امن کے راستے کھولے اور آپشنز دیں. امن کے بغیر ترقی بھی ناممکن ہے. جنگ صرف تباہی لاتا ہے. اور آپ نے ایران کی بات کی تو مسلم ممالک جتنے بھی ہیں ان میں اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ اتحاد اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. جی بالکل، اٹ از اے یونیورسل ٹروتھ کہ اگر 2.25 ارب مسلمان
میں 25% بھی اتحاد ہو جائے تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرینٹ، لیکن یہ اتحاد مجھے ہوتا نظر نہیں آتا، نہ آج ہے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ سیز فائر ہو گیا، لیکن اس کے بعد آپ کے خیال میں پھر بھی حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اس وقت کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن وہ جو ایک سٹینڈ آف تھا پچھلے 1 سال سے یا اس سے زیادہ سے ایران کا، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، وہ فی الحال تو اس میں کمی آئے گی، اور ان کے پاس کوئی ایسی ریزن نہیں ہوگی کہ وہ پھر حملہ کریں کچھ۔ وہ حکومت اگر چینج کرنا چاہتے تھے، میرے خیال فی الحال ایران کی حکومت چینج کرنے کا آئیڈیا انہوں نے ڈراپ کر دیا۔ دنیا کی موجودہ صورتحال دنیا کے لیے اور پھر خاص کر مسلم امہ کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میرا میسج اگین یہی ہے کہ ڈریں صرف اللہ کی ذات سے، اپنی پروٹیکشن کریں اور اتحاد پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور مدد کرے گا، لیکن اخلاص سے۔ اگر اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ تعالیٰ نے 313 مجاہدین کی بھی مدد کی جس وقت نہ کوئی اتنی بڑی مسلم امہ تھی، نہ کوئی دین اسلام کی اتنی بڑی کامیابیاں تھیں، تو میرا اللہ سے یقین ہے کہ 2.25 ارب مسلمانوں میں سے اگر 25% بھی اکٹھے ہو جائیں تو حکمرانی ان کی ہو۔ پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان از ون آف دوز اسلامک کنٹریز جو اپنی آپ کو سیو کرنے کے لیے، اپنی جنگ لڑنے کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے ایفرٹس کر رہا ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے مجھے بتائیں، اکیلا؟ سیفٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو مسلم امہ کے لیے بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ مسلم امہ کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے ملک میں نہیں ہیں، وہ ٹرکی میں اور وہ UN میں اور وہ OIC میں ہر جگہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میڈیا پہ اوپن آ کے کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ د دنیا په موجوده صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ ګورې ستاسو مشرق وسطی کې چې څرنګه اول د هندوستان زه به خاص کر وایم چې د مودي او پاکستان سره کم د هغې اګریشن او بیا اوس د ایران باندې چې کم اټیکس دي د اسرائیل طرف نه، بیا د امریکې هغې سره چې کم امداد کول دي او ډایرکټ چې کم زه وایم هغه رولز او کوډ آف کنډکټس دي د جنگ والا د امن دپاره، هغه هم دوی وایلیټ کړي دي، اور چې کوم ایران مقابله کړی ده نو زه یم چې قابل ستایش ده، او پکار دی چې ټول امت مسلمه چې ده د ایران سره ملاتړ وکړي اور د اسرائیل ته د دې جواب بھرپور طریقې سره ورکړي چې کوم هغه ظلم کوي لګیا دی په مسلمانانو باندې۔ کې د انساني حقوق خبرې به هم تاسو اورېدلي او د نه علاوه د UN کردار ته په کم نظر ګورئ؟ د UN کردار خو بالکل مایوس کن دی چې څومره زه ورته ګورم، تاسو ګورئ هغې نتیجه دپاره چې یو اجلاس راوغواړي او بیا وایي چې بې نتیجه ختم شو۔ دا مسلمان وجود چې دی دا دومره بې قیمته شو چې د هغې دپاره دی ګوري نه په زرګونو فلسطینیان چې دي، ښځې دي، ماشومان دي، په کومې طریقې سره چې دی هغې ووجل هغه دی ته نه ښکاري، خو که چېرته په زموږ په مسلمان ملک کې چېرته یو سپی پیشو هغه شو نو په پیټس په نوم باندې به دی په هغې باندې هغه کوي، بمباریان هم شروع کی او ظلم بم پې شروع کی، نو د دې خلاف خو زه بھرپور احتجاج هم کوم او د مذمت هم کوم، او مسلمان ټول ملکونه چې دي هغې ته پکار دی چې یو ځای شي ورته اتحاد اتفاق ضروری دی او د نه علاوه چې کوم نړۍ کې موجوده صورتحال جوړ شو، سیز فایر مطلب خبره مخې ته راغله، خو بیا هم حالات کم طرف ته روان وي ستاسو په خیال باندې؟ حالات ګورئ چې دا سره د یو ملک خبره وه نو بیا به ماویل، ځکه چې څنګه امریکې انفلوئنس دی ورسره خواوشا ملکونو سره او څنګه هغې ته بیسونه او امداد ورکړی شوی دی، نو د هغې کومک نه خو همدا لګي چې د هغې مسلمانانو سره کم اور د یو چې ځان ته طاقتور وي سپر پاور وي هغې طرف ته د هغې ډېر انکلاینیشن دی، دا نه ده پکار، ځکه چې دې سره به دا نور حالات هم خراب شي جي۔ دنیا کې موجوده صورتحال په حواله سره نړۍ ته هم او بیا خاص کر مسلمان ملکونو ته پیغام څه لري؟ بالکل زموږ دا پیغام دی چې باقاعده د یو ځای شي اور متفقه طور باندې د دا یو فیصله وکړی شي چې دا روزانه چې کوم دا مسلمان هغه کېږي افیکټ کېږي د دې خلاف د بھرپور آواز په OIC کې هم شي او په UN کې هم شي۔ دنیا کې د موجوده صورتحال کې چې کوم د پاکستان کردار او په هغې باندې ستاسو رایه څه ده؟ د پاکستان کردار خو ګوره چې څومره د هندوستان او د پاکستان اګریشن او په هغې کې بقول زموږ د حکومت چې د ټرمپ کردار
خو د ټرمپ کردار زما خپل ذاتی یو سیاسي کارکون د وجې نه د حق لزب دا وایم چې کله مونږ په زوراور شو نو الته نه بیک اپ شو که خدای مکه مونږ کمزوري وای نو دا صورتحال به نه و درې څلور ورځې مسلسل هر څه روان و څوک منځ ته نه راتلل چا کردار نه ادا کو چې کله مونږ په زوراور او بله دا ده چې کوم اسحاق ډار د طرف نه د نوبل پرایز دپاره د ټرمپ دا کړی نو هغه ډېر قابل مذمت دی هېڅ کله هم هغه امن نه دی غوښتی چې په کومې نارې هغه الیکشن کړی دی هغه خپل هغې نه کانټراډکټري دی دنیا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس وقت ایک انسرٹنٹی کا ماحول ہے اور خاص طور پہ جو غزہ پہ ہو رہا تھا اور اب ایران پہ جو حالات ہیں اس سے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ایران کے بعد کس کی باری ہے، کہیں ہماری باری تو نہیں ہے. تو خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ہم سب کو مل بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا کہ اس وقت جو ایران لڑائی لڑ رہا ہے وہ صرف اپنی سرزمین کی یا ایٹمی ہتھیاروں کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کی لڑائی ہے جو وہ اکیلے لڑ رہا ہے. اور الحمدللہ پاکستان اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہے اور بھی جو برادر ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس وقت جو ٹرمپ کا جو بیان آیا ہے کہ جی سیز فائر ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے شرط رکھی ہے کہ پہلے ایران کرے گا، اس کے بعد اس کے 10 گھنٹے کے بعد اسرائیل. وائی ناٹ پہلے اسرائیل کرے، کیونکہ پہل تو اسی نے کی ہے نا، ایران نے تو پہل نہیں کی ہے، اسرائیل نے پہل کی ہے، تو پہلے اس کو شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی. لیکن بہرحال جو بھی ہے ہم خطے میں امن چاہتے ہیں. اور اس وقت جو مسلم کنٹریز کے جو حالات ہیں، خاص کر کے پاکستان کے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، انسرٹنٹی کا ماحول ہے، دہشت گردی کا فیکٹر بھی یہاں پر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی یہ جو سیز فائر کا آیا ہے حکم نامہ، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور خطے میں امن ہونا چاہیے. ہم تو دیکھیں نا اس وقت بھی جو انڈیا نے جو کیا، پاکستان نے تو جنگ جیتی، پاکستان نے جواب دیا، اس کا جوابی کارروائی ہوئی، اس کے 6 جہاز گرائے گئے. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کا جو فیصلہ تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے کہ انہوں نے اس کمیٹی کا ان کو رہبر بنایا اور یہاں سے وہ امن کا پیغام لے کے گئے. وہ امن کا سفیر بن کر جب دنیا میں گئے ہیں تو امریکہ، واشنگٹن ڈی سی اور یو کے اور اس کے بعد برسلس میں انہوں نے امن کا ہی پیغام دیا ہے. تو ہمارا پیغام امن کا پیغام ہے. ہم ہر طرف، چاہے غزہ ہو، چاہے ایران ہو، چاہے جارڈن ہو، چاہے قطر ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، ہم امن کے دائی ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. دنیا کے کسی کونے میں ظلم نہیں ہونا چاہیے اور امن کے بغیر ترقی بھی ناممکن ہے. تو ساتھ ساتھ جو دنیا کی موجودہ صورتحال ہے، آپ کے خیال میں یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو اچھے کے لیے ہی سوچیں گے کہ اچھے کی طرف جائے، لیکن خدشات ہیں، یہود اور نصارہ سے خدشات ہیں. وہ ازل سے لے کے اسلام کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. شکلیں چینج ہو جاتی ہیں لیکن اسلام تو اسلام ہے نا، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ قطر میں ہو، چاہے سعودی عرب میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو. اسلام تو اسلام ہے، اسلام کی لڑائی ہے، یہ کسی ایک فرد کی لڑائی نہیں ہے، یہ یہود اور نصارہ اور اسلام کی لڑائی ہے. تو ہم لوگ تو امن کے دائی ہیں، ہم تو امن کی بات کرتے ہیں کیونکہ امن رہے گا اس دنیا میں تو دنیا ترقی کرے گی. وہ ممالک جو ترقی پذیر ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کا آپ حال دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے بعد جو ترقیاتی ملک تھے ان کا بھی کیا حال ہوا ہے، وہ بھی بالکل زمین دوز ہو گئے ہیں. انسرٹنٹی بڑھ گئی ہے، انفلیمیشن بڑھ گئی ہے تمام زیادہ. تو ہر بات کا جو حل ہے وہ بات چیت میں ہے. ٹیبل کے بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے اور امن کا حل ڈھونڈنا چاہیے. مسائل کا حل ہی بات چیت میں ہی ہے. تو ملک کی یا دنیا کی موجودہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، دنیا کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میرا میسج یہی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھے، جو اسلام نے تربیت دی ہے جو ہمیں، کہ دیکھیں نا اب آپ کے ہاتھ سے اگر دوسرے مسلمان بھائی کو بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی گناہ عظیم ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک مسلمان کا قتل نہیں، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اسرائیل نے جو یہ بدمست ہاتھی کی طرح یہ جو اسلامی کنٹریز میں گھس پڑا ہے اور اس نے جو غزہ کی حالت کی ہے، تو اس میں اسلامی ممالک کو مل بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے اور آپس میں یکجہتی رکھنی چاہیے، تب جا کے جو ہے وہ امن ہوگا. اتحاد، اتفاق
اتفاق اور امن، یہی میرا پیغام ہے۔ بالکل یہی ہونا بھی چاہیے۔ تو پاکستان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اس وقت بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے، خاص کر کے جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے۔ دیکھیے ہم اس دنیا میں ہم دنیا کا حصہ ہیں اور ہم ترقی یافتہ ملک نہیں، ترقی پذیر ملک ہیں، اور خطے میں بہت بڑی ہماری ایک حیثیت ہے، چاہے ہندوستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے چائنا ہو، ہماری پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ اس خطے میں کسی بھی کنٹری میں کچھ بھی ہوتا ہے تو سب کی نظریں پاکستان کی طرف آتی ہیں۔ تو پاکستان کا کردار جو ہے وہ نیوٹرل بھی ہے اور سب کے ساتھ برادرانہ بھی ہے، دوستانہ بھی ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ دنیا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب تو ماشاء اللہ سکون ہو گیا ہے کچھ دل کو، آپ کو بھی ہو گیا ہوگا، پوری دنیا کو سکون ہو گیا ہے۔ نہیں پچھلے دن بڑے ہی دنیا بڑی ٹربل میں تھی پوری دنیا ہی ہے جی، لیکن اللہ کا شکر ہے نقصان تو ہمارا ہوا ہے، مسلمانوں کا ہوا ہے، لیکن چلے آئندہ اللہ تعالیٰ عافیت رکھے، عافیت ہوگی تو باقی تمام معاملات صحیح چلیں گے۔ اب تھوڑا سکون ہوا ہے، میرا اپنا خیال ہے میں کو سیٹلمنٹ کی طرف سارے ہی چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور امید ہے امن بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگی۔ پاکستان بھی اس سے بڑا متاثر تھا بہت زیادہ، چونکہ ہمارا نیبر بھی تھا اور ہمارا بھائی بھی تھا، تو اسے ہم بہت ڈسٹرب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی ہے، عقل آ گئی ہے تمام کو۔ تو یہ میرے حساب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ نقصان سے پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن پر جو اللہ کو منظور نقصان ہونا تھا جو ہو گیا۔ سکون کی بات کی کہ شکر ہے سکون ہو گیا، سکون ہونا بھی چاہیے، پوری دنیا میں امن کی مطلب فضا قائم ہونی چاہیے۔ تو دنیا کی موجودہ صورتحال جس طرح کے مطلب آپ کے خیال میں کس طرف جا رہی تھی، ایک جس طرح کی صورتحال بنی، تو اس صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ہم تو بھائی کی طرف جا رہے تھے، آپ نے دیکھا نہیں کل 10 سکون اور آج 5-6 ہزار ایکسچینج بڑھ گئی ہے، یہ ترقی کی طرف ہے۔ بہت ہی ہم غلط راستے پہ چل رہے تھے، اللہ نے عقل دی ہے، وہ ایک بار جو نقصان ہونا تھا ہو گیا۔ وہ تو کہتے ہیں نا جی، وہ ہمارے پنجابیوں کے ڈالے دا ستاں بھی سو، جو طاقت مائٹ از رائٹ کی بات ہو رہی ہے دنیا میں شروع سے ہی ہے، جو طاقتور ہے وہ بھائی کی طرح تو رہنا نہیں چاہتا، وہ غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے ہر ایک کو، یہ ایک نیچر ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، وہ بھی لوگوں کی بہتری کے لیے وہ کام کریں، دنیا کی بہتری کے لیے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو تو اس کو لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا۔ انسانیت ہونا چاہیے، اور دوسرا جو دنیا کی موجودہ صورتحال تھی یا جو بنی ہوئی تھی یا جو بن گئی تھی، اس پر آپ کا دنیا کے لیے میسج کیا ہے؟ میسج یہی ہے کہ ہمیں امن سے ہی رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی کو لک آفر کرنا چاہیے۔ بھائی چارہ ضروری ہے، بھائی چارہ ضروری ہے، اسلام کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے بھائی چارہ، دوسروں کو مدد کرنی چاہیے، یہ اسلام کا سب سے اولین یہ حکم ہے، لیکن کسی سے ہم نہیں کرتے، اسی لیے مسلمان بھی آپس میں نہیں کرتے۔ اگر مسلمان بھی آپس میں کریں تو آج ہمارے مسلمانوں کی حالت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور بڑے ملکوں بھی ہدایت دے، طاقتور ملکوں کو بھی ہدایت دے۔ دنیا کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا میں کہتا ہوں اس سے بہتر کبھی بھی 80 سالوں میں نہیں ہوا۔ آج کل پاکستان اکنامکلی فورن کے پالیسی کے حساب سے آپ دیکھ لیں، پاکستان اس وقت تو چھایا ہوا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا چھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے ہر محاذ پہ، اور انڈیا ہر محاذ پہ پیچھے شکست کھا رہا ہے ہر محاذ پہ، اور پاکستان اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقیاں دے، ہم تو دعا گو ہیں، اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس اپنے خطے میں انشاءاللہ پاورفل ملک بنے گا انشاءاللہ۔ دنیا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں دنیا کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ کسی مسلمان ملک کی وجہ سے تو نہیں ہے. شروعات تو اسرائیل نے کی تھی. اسرائیل نے جب شروعات کی تو امریکہ اس کے اندر شامل ہوا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو شرمندگی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ ایک دن اسے نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر رہی ہے اور اگلے دن وہ جو ہے وہ حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر. تو اگر کسی دوسرے تیسرے ملک کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح ہو تو کبھی امریکہ شامل نہیں ہوتا, بڑا سمجھدار ہے. لیکن اس چیز سے ایٹ لیسٹ یہ ثابت ہوا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ وہ سب سے پہلے کھڑا, اور کوئی دنیا کے اندر اس کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو. یہ مسلمانوں کے لیے بڑی سوچنے والی بات ہے. انہیں دیکھنا ہے کہ کون ہمارا اصل دوست ہے اور کون ہمارا دشمن ہے. مسلمانوں میں اتحاد اتفاق ضروری ہے یا اتحاد اتفاق پیدا ہوگا؟ ضروری تو ہے لیکن ہوتا نظر نہیں آتا, حقیقت ہے. جو وجہ کیا ہے اتحاد اتفاق نہ ہونے کی؟ مجبوریاں کہہ لیں, مفادات, مجبوریاں. یہ جو دنیا کی موجودہ صورتحال جس طرح کے بن گئی ہے, آپ کے خیال میں یہ کس طرف جا رہی تھی؟ ابھی تو سیز فائر مطلب ہوا ہے. یہ بار بار اوکی آندر جو پنجابی میں وہ جو بھی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے نا, یہ کوئی کچھ نہ کچھ ہوگا. صحیح آج نہ ہو, کل نہ ہو, 6 مہینے میں ہو, سال میں ہو, لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا. جتنی دیر تک کچھ ہوا نہ تو ان سب کو جتنے بھی ممالک ہیں سکون سے یہ نہیں بیٹھیں گے. مطلب یہ ٹیسٹر ہے جو کہتے کچھ نہ کچھ ہوگا. تو اللہ نہ کرے پوری دنیا میں امن ہی ہونا چاہیے اور پرسکون زندگی لوگوں کو گزارنی ہی چاہیے. تو دنیا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ کا ورلڈ کے لیے پیغام کیا ہے, کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اگر سارے لوگ اپنے باؤنڈریز کے اندر رہیں اور ایک دوسرے کی عزت وقار کا خیال کریں تو یہاں تک معاملات آتے ہی نہیں ہیں. اور لیکن باؤنڈریز کے اندر کوئی بندہ بھی رہنا پسند نہیں کرتا. ہر بندے کی کوشش یہی ہے کہ میں اپنے اختیارات سے بھی تجاوز کروں اور اپنی طاقت کا بھی بھرپور استعمال کروں. طاقت کا بھرپور استعمال میرے خیال میں نقصان کے علاوہ پھر کچھ نہیں ہوگا. نقصان ہی ہوگا, چاہے اس میں پھر آپ کسی اور پہ حملہ بھی کرتے ہیں تو وہ پھر جانی نقصان ہی ہوگا, انسانیت کا قتل ہوگا. ساتھ ساتھ آپ پاکستان کے کردار کو موجودہ صورتحال میں کیسے دیکھتے ہیں؟ نوبل پرائز انعام کی بھی آپ نے بات کی. پاکستان تو مجھے لگتا ہے اس والے کردار کے اندر پھنس گیا ہے. ایران کے اوپر امریکی حملے کی مذمت بھی نہیں کر سکتا. جو ایران نے قطر کے اندر کیا وہ بھی اب اسے کھل کے کیسے کہے. عجیب سی صورتحال ہے کہ جو اصل میں اسرائیل جو چاہتا تھا نا کہ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤں, اور یہ لڑائی اصل میں اسرائیل کی ہے. لیکن اب یہ لڑائی اگر نہ رکی, اگر فار ٹائم بینگ رک بھی گئی تو اس کا ایجنڈا یہی ہے کہ میں ان کو آپس میں لڑاؤں, اور وہ اللہ نہ کرے کامیاب ہو, لیکن مجھے تو وہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے. دنیا جو کو موجودہ صورتحال دے ستاسو په نظر څه دی؟ دنیا موجوده صورتحال دا دی چې ګلوبل وارمنګ چې دی هغه یو فینامنا دی چې کوم دې ټایم دنیا ته درپېښ ده, کلایمټ چینج له وجه. او چې کوم د انسانان په دې دنیا اوسېږي د هغې یو خپله دنیا ده, او چې کوم یو نیچرل دنیا ده د هغې یو خپل فینامنا ده. انسان کوشش کوي چې جنګونه زیات کو, او نیچر وایي چې جنګونه مه کوئ. نو بس په دې کې لګیا ده. نو جنګ تباهي ده, ظاهره ده. دا خو تباهي ځکه ده چې اصله پکې استعمالیږي, مړی پکې کېږي, او اکثر چې دی چې کوم غریب سړی دی پکې هغه سفر کېږي. نو د دنیا چې کوم موجوده صورتحال دی ستاسو په خیال باندې کم طرف ته روان دی؟ آیا نقصان طرف ته روان دی؟ ګوره دا خو کوم تاسو موږ وګورو که نه دنیا کې ګوره سټیټس دي. دې ټایم سوپر پاور امریکا ده, مقابله کې اوس چاینا رایزنګ یو اکانومي ده, دغسې روس ده. نو هر سټیټ خپل بقا دپاره اسلم جمع کوي او دومره ډیټرنس ځان ته جوړوي چې سبا څوک حمله نه پرې وکړي. نو دا یو چې کومه دا یو ضرورت دی چې زه به خپل ډیفنس مضبوطوم. نو دا چې دنیا جوړه د هغې ټایم نه انسان او سټیټس ته اوس دا درپېښ ته مسله. اوس دا منځ کې موږ وکتل چې روس او یوکرین جنګ چې سټارټ شو نو ډېرو ملکونو ته داسې ګڼه چې یو شی میلاو شو. تاسو وکتل چې د اسرائیل څه وکړه, بیا امریکا څه وکړه, بیا انډیا څه وکړه. نو دا یو عجیبه غوندې کار روان شو. نو زه وایم چې دا ټیک نه دی, او امن راتلو کې هم ظاهره د انسان رکاوټ دی, او جنګ چې دی هغه هم انسان له وجه کېږي. تاسو د امریکې د سوپر پاور طاقت خبره وکړه, نو آیا سوپر پاور طاقت امریکا ته نیوټرل کردار ادا کول پکارو؟ نیوټرل کردار هغه ادا کولی نه شي. سوپر پاور خپله ډېره خطرهي چې زما سوپر پاور سټیټس لاړ نه شي. نو هغه هم زیات کوشش کوي. ګوره چې سوپر پاور شي نو هغه هم یو ټریګر دی د جنګونو. اوس دی څه وایي ایران به یې هغه جوړولو اټمي ټکنالوجي,
عراق کې ویپنز اف ماس ډسټرکشن نو په دې باندې او په دې پریشانی کې هم جنگونه زیات شي دا خیال و چې دا فلان سټیټ چې دی دا ما زما سوپر پاور سټیټس د پر تھریټ دی او څنګه چې چاینا سره پاخته دی نو دا یو مسله ده چې سوپر پاور شي نو الته لا زیاته خطرې چې دا سوپر پاور چې دی دا به جنگونه شروع کوي اوس امریکا چې دی ګوره کنه جنگونه شروع کوي هر ملک ته د خپل ځان د حفاظت خپل خاورې د حفاظت لپاره اټمي طاقت مطلب اټم جوړول نه دی پکار مطلب دغه اجازه ته د امریکا نه علي تاسو په خیال باندې اجازت امریکې نه څوک هم نه علي چې چاته موقع ملاویږي هغه ځان اټمي پاور جوړي پروا چا نه کوي جوړول هم پکار دي یاره پکار خو ګوره دیتا دا ډیپینډ کوي پکار خو نه دا چې تا اصله جمع کوي اصله چې جمع کوي نو اصله چې استعماله خو په انسان به استعماله او انسان نقصان کیږي او پکار خدا دا چې دلته انسان په امن وي نو مسله دا ده چې فرق چې یو ملک اټمی قوت جوړیږي نو دویم ملک هم وایي چې زه به هم جوړېږم ولې چې هغه ته پرابلم وي چې سبا به دا راوندې حمله وکړي نو زه به څه کوم د دنیا چې کوم موجوده صورتحال دی ستاسو ورلډ ته پیغام څه دی څه پیغام لرئ دې کې پیغام نشته جی دا یو نیچرل پروسس دی روان دی دې کې به زه څه پیغام ورکړم دې کې ډېر غټو فلسفرانو پیغامونه ورکړي دي په هغې چا عمل نه دی کړی نو روانه ده د دنیا روانه ده ګوره دوه شیزونه دي انسان هم اصله جمع کوي لګیا دی او نیچر هم په ګلوبل وارمنګ په صورت کې چې دی انسان ته یو پیغام ورکوي خو اوس ګوره چې انسان اصلي جمع کولو طرف ته توجه زیاته ورکوي که کلایمیټ چینج انسانیت پکار دی او دې نه علاوه د پاکستان کردار ته په کم نظر ګورئ پاکستان خو جیو سټریټیجیکلی داسې دی چې په مختلف مصیبتونو کې مبتلا دی یو طرف ته افغانستان دی بل طرف ته ایران دی بل طرف ته انډیا ده بل طرف ته چین ده برابر ته روس پروت دی او امریکا هم په دې خطې کې ډېر زیات دلچسپي ده نو پاکستان هر وخت په پریشانی کې کله روس سره یي کله امریکې سره یي کله چاینا سره یي اوس بیا موږ امریکې سره ملګرتیا ولې چې سوپر پاورز دی بدماشي کوي نو کمزور حکومتونه چې دی د هغې د سوپر پاور ډکټیشن مجبوروي د پاکستان خبره تاسو وکړه چې هر وخت په ټینشن کې نو د ټینشن د ایستلو نه څه عمل پکار دی څه کردار ادا کول پکار دي آیا د دې لپاره اتحاد اتفاق ضروري دی یاره پکار خدا ده زه به اوس ګپ خبره ته وکړم دا ملک ما ته والې کې زه به ته ټیک کړم خو چې څومره ډېر اوږدې خبرې ته کومه نو ګوره آئین دی په آئین عمل نشته دنیا په موجوده صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی دا سیز فایر ښه خبره ده علاقې خطې دپاره امن پکار دی انسانیت دپاره امن پکار دی او زه ګڼم چې د دې انداز کې دا سیز فایر چې دی دا د ایران چې کوم د ګټه ده سیز فایر مطلب وشو یا خبره وشوه خو د نه علاوه د دنیا چې کوم موجوده صورتحال دی ستاسو په خیال باندې روان کوم طرف ته دی جنگ طرف ته روان دی ما خیال دی سیز فایر وشو نو هم اکه انډیا پاکستان خبره وي نور به نه کېږي څه ایران ښه غیرت مظاهره وکړه ښکلي جوابونه یې وکړل ښکلي ټکونه یې وکړل او قومونه دغسې چې که د ټوله دنیا درته پیوه شي خو چې په حقه یې سر پکې شنده په مقابله کوه د امریکې چې کوم په دې کې کردار و هغې ته ستاسو مطلب تاسو په کم نظر ګورئ کې خپل مفادات دي په خطې کې او هغه چې کوم کردار و څه ښکلی کردار نه و د دنیا په موجوده صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني د دنیا موجوده صورتحال خو ټول ته مخې ته دی خو ټول یو ګیم دی چلیږي تا ولیدو چې هلته کې امریکې والا خپل چې څه ویل نو هغې وکړه بیا هغې په هغې باندې مزایل ور ورتول ایران اوس نن بیا اسرائیل او هغې چې کوم دی هغه بیرته خپل مقام نو دا یو ډېر خطرناک دغه دی نه جوړېږي خو بهرحال دوی خو ډېر نه ګپ مپ لګوي خو په دې کې بلا ورانېږي زما دا سوچ دی یو این نو بیا وایي سی کردار ته په کم نظر ګورئ او دا حالات کم طرف ته روان وي د ستاسو په خیال باندې یو این او یو سی خو د ما خیال دی چې هسې به ګپ لګوي نه د اوسه پورې د هغوی په دغه باندې چا عمل وکړو نه د هغوی په خبره باندې چا عمل وکړو نه په هغې باندې څوک کېناسته نه پاڅېده زما خیال دی چې خبره هم نه کوي داسې دغه کوي هم نه او چې کوي څوک به عمل نه کوي او چې عمل په کار چې د یو لکه تاسو یو دغه جوړ کړی یو اداره ده یو قسم هغه چېرې دا څه ووایي دا باندې دغه کوو په هغې به عمل کوو هغه باندې مخکې ځو
هغه باندې څوک نه کوي او هغوی په خپله خوله باندې هم دا نه وایي چې ته دا وکړه او دا مه کوه. په ایران باندې چې کله هغوی بمونه ارتول نو هغه ته ښه پته وه چې یاره دلته کې دا بمونه غورځېږي چا منې کړل نو بس د زورورو غوایي په نختر خیږي ته پوه شوې نو هغه زورور خو زورور وي نو بس څه دی. امن پکار دی سیز فایر ته په کم نظر وګورو؟ امن خو د فخر افغان باچا خان بابا چې کومه فلسفه ده د عدم تشدد موږ خو ټول عمر دا وایو دا آواز کوو چې د امن نه بغیر بل څه لار نشته دی په دې ملک کې په دې دنیا کې په دې ټوټل ګوندونو کې څومره مطلب دا چې خلک اوسېږي او انسانیت کم از کم هغې ځان ته انسانان وایي نو هغې له امن اواز چوتول غواړي هغې نه امن چې دی نو آبادي ده خوشحالي ده او علم دی او د هغې په مقابله کې بدامني چې دی نو هغه بربادي ده هغه د انسانیت مرګ دی د هغه چې دی نو د بلډینګونو تباهي ده هغه چې کوم دی د انسانیت تباهي ده نو زموږ خو دا د مخکې نه د اواز دی نه موږ دا خبره کوو او امن غواړو د امن لپاره موږ په دې ملک کې دن نه خصوصا زموږ په خپل صوبه کې چې کوم حالات دي د هغې لپاره موږ جدوجهد کوو کوشش کوو چې دلته کې امن راشي چې دا کوم حالات جوړ دي د افغانستان او د پاکستان په منځ کې یا داسې نورو د صوبې کې دننه کوم حالات روان دي موږ په هغې کې مکمل د دې خبرې خواهشمند چې دا امن راشي نو دلته به خوشحالي راشي. چې پرسکون زندگی وي د امن نه بغیر ترقي هم ناممکن ده چې امن وي خوشحالي به وي او د نه علاوه د دنیا چې کوم موجوده صورتحال و ستاسو په نړۍ ته او بیا خاص کر مسلمانان ملکونو ته پیغام څه دی؟ مسلمانان ملکونه خو په دې وخت کې لکه د هغوی کردار خو بالکل لکه ډېر خط پاتې نه شو په کار دا و چې هغوی لکه یو الله پاک چې کومه د غیر پیغمبر کوم حدیث دی هغه دا ته و چې تاسو د یو جسد غوندې د یو جسد غوندې د یو چې ستا چې کوم دی په سترګه باندې تکلیف یې نو ستا ټول بدن به ناقلارې که ستا په غاښ باندې دړې نو ټول بدن به ناقلارې که ستا په غوږ باندې دړې ټول بدن به ناقلارې د بدن په هر ځای باندې چې ستا دړې نو هغه ټول وجود به ستا چې کوم دی بېقرارې او هغه په تکلیف کې نو په دې وجه باندې هغې له احساس پکار دی چې کوم یو مسلمان ملک باندې یو مسله راځي پکار ده چې ټول راپاسي او هغه چې کوم دی په شریکه باندې د هغې مرګ اتحاد اتفاق پکار دی او د نه علاوه د پاکستان کردار ته په کم نظر ګورئ د موجوده صورتحال کې د پاکستان کردار څنګه و؟ پاکستان کردار خو ډېر ښه پاتې شو الحمدلله. پاکستان خو وخت کې د هندوستان سره کومه دغه رواله په هغې کې هم د دوی ښه نن د دنیا کې د پاکستان یو امیج جوړ شو او پاکستان فوج هم ښه کردار وکړو خپله بیا زموږ خصوصیاً زموږ فضایي چې دی نو هغه ډېر ښه کردار وکړو او په هغه جنګ چې هغوی په ډېر زور شور شروع کول غوښتل एकदम چې دا هغه په مجبور شو چې ختم کی او بل دا چې د پاکستان په دنیا په نړۍ کې بل تا وکتل چې هغه د ټرمپ سره هم نیغ په نیغه زمونږ فیلډ مارشل سره ملاقات وکړو او د هغې ډېره ښه په عزت او په قدر بیا چې کومې خبرې شوې په هغه دغه باندې روان ولاړل بیا وایسي کې زمونږ پاکستان خپل اسحاق صاحب ډېر ښه کردار وکړو بیا مطلب دا چې د هغې په رڼا کې دا ټوله کار چې وشو نو د هغوی په هغه کردار او په سوچ باندې وشو. کتونکو دنیا کې چې کوم موجوده صورتحال جوړ شوی دی په هغې حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی وویل چې امن پکار دی د امن نه بغیر ترقي هم ناممکن ده او دوی دا وویل چې جنګ تباهي ده او دې سره سره دوی دا وویل چې کوم د اقوام متحده یا د OIC کردار دی هغه ډېر زیات افسوسناک دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.